معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لي بخير عاقبت بالخير کن خیر الورا کے واسطے، یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد قرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیرانی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ اے صبا لے کے تو آنا ان کے بدن کی خوشبو، اے صبا لے کے تو آنا ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو، میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو۔ یوں تو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، یوں تو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اس سے آتی ہے کسی مشک دہن کی خوشبو، جس پہ ایک بار رکھا آقا نے دست شفقت، جس پہ ایک بار رکھا آقا نے دست شفقت، مرتے دم تک نہ گئی مشک ختن کی خوشبو۔ اور میرے آقا کا کرم ابر سا برسا ہے جہاں، میرے آقا کا کرم ابر سا برسا ہے جہاں، طوبیٰ سے بڑھ کے ہے طیبہ کے چمن کی خوشبو، طوبیٰ سے بڑھ کے ہے طیبہ کے چمن کی خوشبو۔ نوشۂ بزم جہاں سیر کو آئے ہیں یہاں، نوشۂ بزم جہاں سیر کو آیا ہے یہاں، آج جنت نے لگائی ہے دلہن کی خوشبو۔ مدح قرآن میں ہے زلف و رخ و احمد کی، مدح قرآن میں ہے زلف و رخ احمد کی، پوچھو صدیق سے مخمور نین کی خوشبو، پوچھو صدیق سے مخمور نین کی خوشبو۔ اور جس چٹائی نے تنے پاک پہ چھوڑے ہیں نشان، حضور جب چٹائی پہ آرام فرماتے ہیں، کھجور کے پتوں کی چٹائی ہوتی تو جسم مبارک پر اس کے نشان آ جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جس چٹائی نے تنے پاک پہ چھوڑے ہیں نشان، اس چٹائی کو ملی مشک ختن کی خوشبو، اس چٹائی کو ملی مشک ختن کی خوشبو۔ اوڑھ لی جس نے ردا حب حبیب رب کی، اوڑھ لی جس نے ردا، ردا یعنی چادر، حب حبیب رب کی، حشر تک پھیکی نہ ہو اس کے کفن کی خوشبو، حشر تک پھیکی نہ ہو اس کے کفن کی خوشبو۔ عزیزان محترم، پچھلے جمعہ جو کچھ ہو سکا اس کے مطابق سورہ ضحیٰ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک، آپ کی باتیں، آپ کی زبان کا اثر، آپ کے کلام کا اثر کیا تھا، رب نے کیا طاقت بخشی تھی۔ آپ سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، کسی کے پاس 2 4 5 زیادہ سے زیادہ 8 تقریباً معجزے ہوا کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے جتنے ان انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے، وہ سارے بھی حضور کو عطا فرمائے اور بھی اس سے زیادہ اللہ نے عطا فرما دی، اور ہر ایک معجزہ بے مثل و بے مثال عطا فرمایا۔
ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھا دوں. معجزہ ہے انبیاء کرام کا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی کا معجزہ ہے، پتھر پر لاٹھی مارتے تو پانی کا چشمہ نکلتا. پتھر پر لاٹھی مارتے تو پانی پتھر ہی سے نکلتا ہے. آپ دیکھیں پہاڑ اور ندیوں کو دیکھیں، پتھر ہی سے پانی چلا ہوا نظر آتا ہے. اللہ نے وہ معجزہ حضور کو بھی عطا فرمایا. غالباً موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، وہاں پتھر کی بھی ضرورت ہے، لاٹھی کی بھی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے یہ معجزہ حضور کی ذات میں ایسا عطا فرمایا. جب ضرورت پڑی پانی کی، پانی کے چشمے کی، لوگ پیاسے ہیں، صحابہ کرام پیاسے ہیں، اللہ نے وہ معجزہ محبوب کو عطا فرمایا. محبوب نے پیالے میں ہاتھوں کو رکھا تو ان ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان سے اللہ نے چشموں کو جاری فرما دیا. یہ اس طریقے سے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، کمال معجزہ عطا فرمایا حضور کو. تو ہر بات حضور کی بے مثل و بے مثال، لیکن جو حضور کا کلام ہے وہ کلام بھی بے مثل و بے مثال. دنیا میں بہت آئے بولنے والے، اور آج بھی بہت بولنے والے، اور بولنے والے آئیں گے دنیا میں، لیکن کوئی حضور سا بولنے والا دنیا نے نہیں دیکھا. حضور جیسا کلام کسی نے نہیں سنا، حضور جیسا کلام کرنے والا کسی نے نہیں سنا. ایسا حضور کلام فرماتے تھے، ایسا کلام. آج بھی ہم عرب میں جاتے ہیں، عمرہ و حج کرنے جاتے ہیں، ان کی زبان کو سن کر ہمارے دل میں بھی اس زبان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہم بھی سنتے ہیں کتنا پیارا بولتا ہے. تو 1400 سال کے بعد کا عربی بولنے والا انسان اتنا پیارا عربی بولے، اس زمانے کے عربی سلطان تمام عرب کے تاجدار کی زبان کا عالم کیا ہوگا، ان کی زبان کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا. اور ایک طرف مٹھاس، اور ایک طرف کلام کا انداز، اور دوسری طرف کلام کی طاقت اور تاثیر. آج ہر کلام میں جب سوال کیا جا سکتا ہے، ہر کلام میں اعتراض کیا جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے تو فلاں یہ کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے تو فلاں وہ کہہ رہا ہے. ہر کسی کے کلام میں سوال آ سکتا ہے، لیکن حضور کے کلام پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. یہ کلام حضور کا کلام ہے، کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. ایسا کلام حضور کا، کوئی غلط کا نام و نشانی بتا سکتا کہ یہاں غلط بات ہے. حضور کی ہر بات حق اور سچ اور وحی خدا ہے. جو کچھ حضور کی زبان سے نکلتا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. ان کلمات کی گہرائی سمندروں کی جیسی ہوا کرتی تھی. حضرت زماد بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تبارک و تعالی اپنے ابتدائی دور میں اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور خوشبختی یہ تھی کہ ابتدائی دور میں جہاں حضور نے اعلان نبوت کیا، اس کے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس وقت بھی حضرت زماد بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے دوست تھے، اور یہ پیشے سے ڈاکٹر تھے، طبیبی علاج بھی تھے، اور روحانی اس زمانے کے جو جنتر منتر چلتے تھے جن بھوت بھگانے کے، وہ سارے علاج وہ کرتے تھے اپنے منتر کے ذریعے. اور یمن کے رہنے والے تھے، وہیں علاج کرتے، اور حضور سے ملنے کے لیے آتے جاتے، ان کے دوست تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اس بات کو، جناب زماد جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ کے اندر تشریف لائے، وہ حضور کی بعثت کا قریب دور تھا. جب حضور نے بعثت کی تھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا، تو جیسے ہی اللہ کے رسول نے لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام سنایا، کہا میں رسول حق ہوں، برحق ہوں، مجھے مانو، تسلیم کرو، میری رسالت کو مانو، اللہ کو ایک جانو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے دین کو جھوٹا اور اپنے دین کو سچا کہہ رہے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ مجنون اور پاگل ہے. یہ بات پورے مکے میں مشہور ہوئی. جناب زماد بن ثعلبہ جب مکہ تشریف لائے، لوگوں سے پتا چلا کہ محمد کو لوگ پاگل کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھوت کا اور جن کا سایہ پڑ گیا ہے، اور طبیعت صحیح نہیں رہتی، جو کچھ بولتے ہیں وہ جو جی میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی بولنے کی. بہت ساری ایسی باتیں گردش کرنے لگی بازار کے اندر. جب کان پہ پڑی حضرت ثعلبہ کے، حضرت زماد بن ثعلبہ کے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بھی لے چلو، ہو سکتا ہے میرے منتر سے ان کی طبیعت سدھر جائے، ہو سکتا ہے میرے منتر سے ان کے اوپر جو جن بھوت سوار ہو وہ نکل جائے. یہ الفاظ تھے، لے گئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جناب زماد جب حاضر ہوئے، جہاں منتر اتارنے کے لیے آئے تھے، منتر پڑھ کے حضور کو دم کر کے ان کے اوپر سے جن اتارنے آئے تھے، حضور کے پاگل پن، معذاللہ پاگل پن کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن منتر اور پھونک مارنے کی ضرورت ان کو تھی.
یا جناب ذمات کو تھی، ان کے اوپر جن کیا سوار ہو سکتا ہے جو جن و انس کے نبی ہیں، جو جناتوں کے بھی نبی ہیں، دو عالم کے مالک و مختار ہے، کوئی چیز ان کے اوپر کیا اثر کر سکتی ہے؟ علامہ حسن رضا کہتے ہیں ان کے جلووں میں ہیں یہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں یہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہی کا ہو گیا۔ جب پہنچے ان کی بارگاہ میں اور وہ کیا منتر کرتے، وہ کیا کہتے، حضور سے کہنے لگے حضور کیا میں منتر پڑھوں، آپ کو دم کر دوں، آپ کی طبیعت میں سدھار پیدا ہو جائے؟ وہ اپنی بات کہہ کے جیسے ہی خاموش ہوئے، اللہ کے رسول جو تمام دو عالم کے مالک و مختار ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ خود دم کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ فرماتے ہیں بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، اور کہتے ہیں من یهده اللہ فلا مضل له، جو جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں فمن یضلل فلا ہادی له، جسے وہ بھٹکا دے کوئی اور اسے راہ نہیں دکھا سکتا، اور کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کہتے ہیں بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ جیسے یہ کلام سننا تھا، یہ پھونک لگنی تھی، حضرت ثعلبہ، حضرت ضماد بن ثعلبہ جیسے الفاظ سنتے ہیں، اتنے پیارے اور میٹھے الفاظ، رسول کریم سے کہتے ہیں کہ حضور ایک بار پھر نہ سنا دے، آقا کریم پھر ایک بار سناتے ہیں، دوسری مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا تیسری بار نہ ارشاد ہو جائے، آقا کریم رؤوف الرحیم تیسری بار ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں حضرت ضماد کہتے ہیں کہ میں نے بڑے کاہنوں کے جملے سنے، بڑے بڑے جادوگروں کے جملے سنے، بڑے بڑے شاعروں کی شاعریاں سنی، لیکن ان مبارک کلمات جیسا کوئی کلام نہیں سنا، ان کی گہرائی تو سمندروں جیسی ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر ضماد نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کہتے ہیں ہاتھی یدک ابایعک علی الاسلام، اے محبوب اپنا ہاتھ بڑھائے اور مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ یہ حضور کے کلام کی تاثیر جیسے ہی کانوں پر پڑا تو کانوں کے ذریعے دل میں اترا اور دل کو روشن و منور کر دیا، دل جو مردہ ہو چکا تھا اسے زندگی بخش دی۔ کہتے ہیں آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے اکسیر ہے، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے، جس سے باتیں کی انہی کا ہو گیا، وہ واہ کیا تقدیر کی تاثیر ہے۔ اور آپ سراپا معجزہ ہے، پوری پوری آپ کی ذات یہ معجزہ ہے، ہاتھ مبارک بھی معجزہ، آنکھیں مبارک بھی معجزہ، ناک مبارک بھی معجزہ، آپ کا دہن اور دہن کے اندر کا حصہ سب کچھ معجزہ، آپ کے دہن میں پیدا ہونے والا وہ لعاب مبارک وہ بھی معجزہ، اگر کنویں میں پڑ جائے تو اسے میٹھا کر دیتا ہے، اگر نکلی ہوئی آنکھ پر لگا دیا جائے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے اور پہلے سے زیادہ دکھنا نظر آئے، اور یہ مبارک منہ سے جو کوئی چوس لے اس مبارک دہن کا جسے لعاب مل جائے، ساری گندگی صاف ہو جائے، جسے بولنا نہ آتا ہو زمانہ اس کے خطبوں کی مثال دینا شروع کر دے، وہ لعاب مبارک کی وہ تاثیر ہے۔ امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا آپ کا خطبہ، ایسی بات، ایسی زبان مبارک، ایسے کلمات۔ فرماتے ہیں حضرت ضماد تو جیتے جاگتے انسان تھے، جیتے جاگتے انسان تھے، صحیح سالم تندرست انسان تھے، صرف دل مردہ تھا۔ آپ کے کلام کی وہ تاثیر تھی کہ مردہ دل کو بھی زندگی بخش دی، لیکن آپ کا کلام صرف مردہ دلوں کو زندگی نہیں دیتا تھا، بلکہ جو بے جان چیزیں تھی آپ کے کلام سے اس کے اندر بھی جان آ جاتی تھی، وہ بھی جان والی ہو جاتی تھی۔ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پر تشریف فرمائے اور فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانا، اس طریقے سے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حکم تھا۔ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم اللہ کی شانیں بیان کر رہے ہیں جھوم جھوم کر اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم اللہ کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جیسے ہی شانیں بیان کرنا شروع ہوئی تو منبر جو بے جان تھا، جو ہل نہ سکتا اپنی مرضی سے، لیکن آقا کریم کے الفاظ سن کر منبر بھی جھومنے لگا،
منبر بھی جھومنے لگا، اور فرماتے آپ کے جو ہے کہ منبر کو جھومنے کی جب حالت دیکھی ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ منبر حضور کا نقصان نہ پہنچا دے۔ امام کہتے ہیں اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کی باتوں کی لذت پر بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی باتیں، ایسی لذت کہ جو منبر بھی تھا وہ بھی جھومنے لگا، بے جان منبر بھی جھومنے لگے۔ ایسا کلام میرے آقا کریم رؤوف الرحیم کے کہ ہمارے آپ دیکھیں جو الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ یہ کیسے نکلتے ہیں، پھیپھڑوں میں ہوا ہوتی ہے، پھر وہ ہوا منہ کے ذریعے اوپر آتی ہے اور پھر حلق کے ذریعے باہر آنے شروع ہوتی ہے۔ اگر حلق میں زور دے تو وہ حلق کے 3 حصے ہیں، اگر درمیان والے حصے میں لگے تو الگ حرف ادا ہوتا ہے، سب سے اول والے حلق میں لگے وہ آواز تو الگ حرف ادا ہوتا ہے، پھر اگر جڑ زبان سے مل کر اگر تالو سے لگ جائے تو الگ حرف ادا ہوتا ہے۔ آواز ہوا سے بنتی ہے، ہوا باہر آتی ہے آواز کی شکل میں، اور پھر اس آواز کی شکل کو زبان الگ الگ طریقے سے مخرج بناتی ہے، الگ الگ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اور پھر وہ الفاظ کے ذریعے وہ آواز باہر آ جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضور کی اس ہوا کا کمال کیا ہوگا، وہ کیسی ہوا ہوگی، وہ کیسی آواز ہوگی، جو حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہوں گے، وہ کلام مبارک کی یہ تاثیر کیسی تاثیر ہوگی، وہ سینے مبارک سے اٹھنے والی وہ مقدس ہوا جب زبان مبارک کے ذریعے نام بن کر نکلتی ہے، اس میں یہ تاثیر کے مردے تو مردے، بے جان چیزیں بھی زندہ ہو جاتی اور آپ کے کلام مبارک سے جھوم کر جھومنے لگ جاتی۔ فرماتے کلام مبارک کی یہ تاثیر کہ آپ کے ہاتھوں کی تاثیر، پیارے پیاری آنکھوں کی تاثیر، ہر ایک چیز کی وہ تاثیر تھی۔ علامہ حسن رضا کہتے ہیں سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے حسن ہے بے مثل صورت ہے لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، تم سے اس بیمار کی صحت ملے، تم سے اس بیمار کی صحت ملے جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب، اس بیمار کو بھی صحت ملے جسے حضرت عیسیٰ جواب دے دیں۔ وہ آپ کی زبان مبارک، وہ آپ کی آواز، وہ آپ کا کلام۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور کریم رؤوف الرحیم جو کچھ بھی بیان فرماتے صحابہ کرام کا دستور تھا لکھ لیتے تھے، جو کچھ بھی حضور بیان فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سب کچھ لکھ لیتا، سب کچھ لکھتا۔ پھر لوگوں نے مجھے گھیرا اور گھیر کر کہا کہ سب کچھ نہیں لکھنا چاہیے، حضور کی کیفیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، کبھی خوشی کا موقع ہے تو انسان کچھ اور بولتا ہے، کبھی غم کا موقع ہو انسان کچھ اور بولتا ہے، کبھی غصے کی حالت میں انسان کچھ اور بولتا ہے، کبھی کیا کیفیت کبھی کیا کیفیت، تو سارے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے لکھنا چھوڑ دیا، حضور جو بات کرتے میں نہیں لکھتا، اور پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد سارا معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، آج کل لوگ یہ نہیں سمجھتے، آج کل کیا کہتے ہیں پیچھے سے اگر کسی کی برائی کی جائے، کان میں کوئی بات ڈالی جائے، انسان فوراً اسی پر عمل کر لیتا ہے، عمل کرنے سے مراد ہے بس دل میں اسی طریقے سے اپنے جذبات بنا لیتا ہے کہ کوئی بری بات کہے تو انسان فوراً اس فلاں شخص کے بارے میں برا تصور خیال کر کے اپنے ذہن میں اس کی بری تصویر بنا لیتا ہے۔ اسے ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اس فلاں شخص کے جا کر خلاصہ کرے، فلاں یہ بات کہتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے، فوراً خلاصہ کرنا چاہیے، کسی کی بات پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی جو ہے کہ سنت ہے، سنت مبارکہ اور حسن عمل یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، گئے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام لوگ یہ کہتے ہیں کلام الگ الگ ہوتا ہے، ہر کیفیت کا الگ کلام ہوتا ہے، میں آپ کے سب کلام لکھتا، لیکن جب سے یہ سنا میں نے لکھنا بند کر دیا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے منہ کی طرف ارشاد فرمایا، کہا کہ اکتب، یعنی میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات عبداللہ تو لکھ لیا کر۔ آقا کریم فرماتے ہر بات لکھ لیا کر۔ کہا فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ آقا کریم خلاصہ کرے، خلاصہ ہو گیا، ایسا خلاصہ آقا کریم نے فرمایا۔ اور فرمایا دیکھیں اب ہم جیسے نکم میں دیکھیں، غصے میں ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں، خوشی میں آ جائے تو پتہ نہیں کیا بول جاتے ہیں، اور کسی کی تعریف کرنے پہ آئے تو اتنی مبالغہ آرائی کر جائے کہ اسے جاڑ ہی پہ چڑھا دے چنے کے، اور اگر کسی کی برائی کرنے پہ آ جائے اتنی الزام تراشی، اتنی الزام تراشی
کہ نہ جانے کہ وہ کتنی صدیوں پرانا ہمارا دشمن اور صدیوں پرانا گنہگار اور پاپی ہو، اس طریقے سے برائی کر کے ہم کسی کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن میرا آقا کریم رؤوف الرحیم کے کلام پر قربان جائے، ان کے مبارک کلام پر ہر حالت میں، جلال میں ہو تب بھی حق بیان کرتے ہیں، خوشی کی کیفیت میں ہو تب بھی حق بیان کرتے ہیں، کسی بھی کیفیت میں ہو زبان مبارک سے کبھی غلط بیان ہی نہیں ہوئی۔ ایک حرف بھی آقا کریم رؤوف الرحیم نے کبھی غلط بیان نہیں فرمایا، ایک حرف بھی نہیں بیان فرمایا غلط۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آقا کریم رؤوف الرحیم کے حوالے سے اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو ہم ان کی زبان سے کہلواتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ حضرت مفتی احمد نعیم میاں خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے دو باتیں فرماتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا اتنا قرب حاصل ہے، اتنے بلند درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کا جو کلام ہے وہ رب کریم وحدہ لا شریک کا ہے کلام، جو آپ کی زبان پر جاری ہے۔ اللہ جو کہنا چاہتا ہے آپ کی زبان سے کہلواتا ہے۔ اور فرماتے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ فرماتے ایک وہ ہے کہ جو کلام اللہ کا ہے وہ قرآن ہے اور وہ حدیث کہلائے گی، دوسرا یہ ہے کہ پیارے آقا کی زبان مبارک سے جو جاری ہے اس کی دو صورت، ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث۔ قرآن یہ وحی ہے، اللہ کی وحی ہے، اور یہ وحی ہے جلی ہے، بڑی وحی ہے جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور وحی خفی چھوٹی وحی ہے کہ جو حدیث کی شکل میں حضور کی زبان سے نکلتی ہے، جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یعنی حضور بولے تو کبھی قرآن بنتا ہے کبھی حدیث بنتا ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جو حضور بات کرے اس کے علاوہ کوئی چیز، اس کی ایک مثال دے دوں، ابو عمیر حضرت انس بن مالک کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ابو عمیر فرماتے آقا کریم رؤوف الرحیم گھر تشریف لائے حضرت انس بن مالک کے، اور دیکھا کہ چھوٹے بھائی عمیر یہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، گمسم بیٹھے ہوئے کونے کے اندر۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے پوچھا کہ کیا ہوا عمیر، کیوں غمزدہ ہو؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس کی چڑیا تھی جو پالتو تھی اور بڑی پیار کرتا، بڑی محبت کرتا، اس کے ساتھ رہتا کھیلتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، وہ مر گئی ہے اس لیے وہ غمگین ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے اس کا دل بہلانے کے لیے ارشاد فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، آپ نے صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ یہ صرف بچوں کو دل بہلانے کے لیے ہم بات کرتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہ درس دے رہے ہیں، نہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، نہ ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں، نہ مجمع بیٹھا ہے۔ ایک بچے کے دل بہلانے کے لیے، اس کو مانوس کرنے کے لیے، اس کی طبیعت میں اچھائی پیدا کرنے کے لیے آپ نے پیار بھرے جملے میں ارشاد فرمایا اے ابا عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں علماء کرام کہ بزرگان دین نے صرف اتنے جملے سے 400 مسئلے آپ کے اخذ فرما لیے، ایک حدیث پاک سے 400 مسئلے نکالے اتنے ٹکڑے سے۔ یہ آقا کریم رؤوف الرحیم کے کلام کی یہ تاثیر ہے۔ امام کہتے ہیں بخدا کسی کے یہاں نہیں، جو تیرے سخن میں ہے چاشنی، بخدا کسی کے یہاں نہیں، کہے غیر بھی کہ تیرے سخن میں غلط کا نام و نشان نہیں۔ اے نبی تیرا یہ کلام ہے جو سماعتوں پہ گرا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ کلام ہے وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم کے وہ کلام اور وہ باتیں اور آپ کی مبارک زبان کی وہ تاثیر اور وہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی، بے مثل و بے مثال طاقت۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا کوئی نام ہی نہیں، نام تھا لیکن نام کسی کو نہیں پتا، کیا نام ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بڑے مفسر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کے نام کے حوالے سے 21 اقوال لکھے ہیں، 21 اقوال کہ ان کا نام فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی، ان کو بھی نہیں پتا کیا نام۔ آقا کریم رؤوف الرحیم کے وہ صحابی رسول ہیں، نام کسی کو نہیں پتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم نے انہیں جو لقب دیا وہ اسی لقب سے مشہور ہو گئے، زمانہ ان کے نام کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم بھی ابو ہریرہ کو نام سے نہیں جانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ابو ہریرہ صرف نام نہیں ہے، یہ لقب ہے جو حضور نے عطا فرمایا۔ ہر کوئی لقب سے جانتا ہے، نام سے کوئی نہیں جانتا۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم کی صحبت میں وہ لقب ملا۔ لقب یہ تھا حضرت سفینہ، زمانے میں بڑے مشہور ہے سفینہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لقب یہ ہے سفینہ۔ ایک مرتبہ آقا کریم رؤوف الرحیم تشریف لے جا رہے ہیں، سفر کا عالم ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں، بڑا بھاری بوجھ تھا ساتھ میں،
اٹھ نہیں رہا تھا صحابہ کرام سے. آقا کریم رؤوف الرحیم، وہ کریم رسول، وہ رحیم رسول، جب نظر پڑتی ہے صحابہ کرام پر بوجھ نہیں اٹھ رہا. آقا کریم نے کہا کہ ایک چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گئی. کہا اب سارا کا سارا سامان تم سب اس چادر کے اوپر رکھو. سارے لوگوں نے مل کے سامان رکھ دیا. آقا کریم رؤوف الرحیم نے اوپر سے گانٹھ لگا دی، گٹھڑی باندھ لی سارے سامان کی، اور پھر اسے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سارے صحابہ نے مل کر حضرت سفینہ کے سر پہ رکھ دیا. سب سے نہ اٹھا، سب اٹھائیں تو تکلیف اور دشواری تھی. آقا کریم نے اٹھایا، صحابہ نے اٹھایا، اٹھا کے سر پہ رکھا حضرت سفینہ کے، اور اٹھانے کے بعد کہا رسول کریم نے احمل فإنما انت سفینۃ. آپ نے فرمایا اٹھاؤ، بے شک تم سفینہ یعنی کشتی ہو. کشتی بوجھ اٹھاتی ہے، کشتی وزن اٹھاتی ہے، بھاری وزن اٹھا لیتی ہے. آج بھی دیکھیں کتنا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوتا ہے کشتی کے ذریعے، بھاری وزن اٹھاتی ہے. آپ نے کہا تم اٹھاؤ، تم کشتی ہو. اور جیسے ہی وہ سامان اٹھاتے گئے اور کوئی وزن نہ لگا، کوئی بوجھ نہ لگا، سارا سفر آسانی کے ساتھ چلا گیا. روایتوں میں آتا ہے حضرت سفینہ کی حالت یہ تھی، اور یہ آپ کی جسم مبارک اور آپ کی طاقت کی حالت تھی کہ آپ ایک اونٹ کا بھی وزن اٹھا لیتے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ بکری اٹھائی ہے کہ اونٹ اٹھایا ہے. یہ رسول کریم کی زبان مبارک کی تاثیر. ایک بار فرما دیا سفینہ تم بوجھ اٹھانے والے، کتنا ہی بوجھ اٹھا لیتے، فرماتے کوئی وزن ہی نہیں لگتا. یہ آقا کریم رؤوف الرحیم کی زبان کی وہ تاثیر. اور فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک تو کلام کی تاثیر، پھر دیکھیں کلام کا اثر. بہت یہ منطق کا فلسفہ ہے، منطق کہتے ہیں اس کے علم منطق. اور دوسرے بھی ایک علم آتا ہے جسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو آپ کو لکھنا ہے تو آپ 4 صفحے میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ 4 صفحے والی بات بھی لکھنا چاہیں تو 1 لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک علم ہے. 4 پیج والی بات 1 لائن میں لکھ کے دکھانا، یہ ایک علم ہے. 1 لائن کو 4 پیج میں لکھا کے دکھا دیں، اس کی تفسیر بیان کر کے، یہ بھی ایک علم ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. فجر کی نماز پڑھا کر منبر پر تشریف رکھتے ہیں، اور تشریف رکھنے کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم نے خطبہ ارشاد فرمایا. فرماتے گئے ظہر کا وقت ہو گیا. دیکھیں ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر کی نماز کے لیے منبر سے نیچے تشریف لائے. آقا کریم رؤوف الرحیم نیچے تشریف لائے، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا. عصر کا وقت ہو گیا، وقت عصر کے لیے نماز کے لیے نیچے تشریف لائے. عصر کے بعد پھر خطبہ ارشاد فرمایا. مغرب تک خطبہ ارشاد فرمایا. وقت مغرب ہوا، پھر نیچے تشریف لائے، اور نیچے تشریف لانے کے بعد مغرب کی نماز ادا فرمائی. صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم نے صبح سے لے کر شام تک خطبہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیں کسی نے سوال نہیں اٹھایا. آج 2 منٹ زیادہ ہو جائے تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، پوزیشن بدل لیتے ہیں. آپ کو پتا نہیں ہوتا، بیان کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ بات کہاں سمیٹنی ہے، بات مکمل کہاں کرنی ہے. کچھ باتیں کیا ہوتی ہیں ادھوری رہ جاتی ہیں، مکمل نہیں ہوتی، تو لوگ آدھا ادھورا سمجھ کے پھر کچھ اور بیان یا کچھ اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بیان کرنے والے ہی کو پتا ہوتا ہے کہ بات کیسے مکمل ہوگی، کہاں مکمل ہوگی، اور کیسے مکمل کی جائے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے ہیں. صبح سے لے کر مغرب ہو گئی، بیان کرتے کرتے. کلام کی تاثیر یہ ہے، کوئی ہلا نہیں، کوئی ڈلا نہیں. ہر ایک کی کان حضور کی زبان پر، ہر ایک کے کان حضور کے الفاظ پر. صحابہ کرام فرماتے صبح سے شام تک آقا کریم نے وہ بیان کیا کہ پچھلے وقتوں میں جو کچھ ہوا تھا آدم سے لے کر اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک بات اللہ کے رسول نے ہم سب کو بتا دی، سب کچھ بتا دیا. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، حضور کا علم جد بے مثال. ایک بات کہہ دیں سبحان اللہ. ہمارا یہی تو عقیدہ ہے، حضور علم غیب والے ہیں، سب کچھ بتا دیا. لیکن فرماتے دوسری بات یہ ہے کہ 1 صدی 100 سال کی جب تاریخ لکھنی ہو، سینکڑوں صفحات لگتے ہیں. پوری تاریخ نہیں لکھی جاتی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں، پوری تاریخ کیسے لکھی جائے گی؟ 1 صدی کے اہم واقعات اگر لکھے جائیں، سینکڑوں صفحات ہو جائیں، لیکن پھر بھی وہ تاریخ مکمل نہیں ہوتی. اور ایک تاریخ کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، تقریباً 15 جلدوں میں ہے. 15 جلدوں میں علامہ زوجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 7 صدیوں کی کتاب ہے، 7 صدیوں کا اس میں علم موجود ہے، 7 صدیوں کی باتیں ہیں. 15 جلد، 15 الگ الگ کتاب میں ہے. ایک کتاب 500 سے زیادہ صفحے والی ہے، اور اہم واقعات لکھے ہیں.
کوئی انسان اگر چاہے تو ان 15 جلدوں یعنی کہ ایک میں 500 سے زیادہ صفحے ہیں، وہ کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی علم والا ہو، ایک دن میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن رسول کریم کی زبان مبارک کے کلام کی وہ تاثیر ہے، صبح سے شام تک، آدم سے لے کر قیامت تک ہر واقعے کو باریکی کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اور ایسی باریکی سے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے اس دن کے بعد جو جو واقعات ہمارے سامنے پیش آتے، ایسا لگتا کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا، ایسا لگتا وہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا۔ ہم غور و فکر کرتے، اور غور و فکر کرتے تو یاد آتا، ہاں فلاں دن حضور نے یہ مغرب کے وقت بتایا تھا، فلاں دن حضور نے عصر کے وقت بتایا تھا۔ آقا کریم کی زبان کو اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی تھی، ایسی تاثیر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ یہ کلام آپ کا تھا، وہ بے مثل و بے مثال کلام تھا۔ یقیناً ہر بات حضور کی حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کریں، اور ان کے ہر فرمان پر لبیک کہیں، ان کے ہر فرمان کو اپنے سر اور آنکھ پر رکھ کر اپنی زندگی میں عمل پر لانے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارے فرامین ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان، مبارک جسم مبارک اور حضور کے تمام معجزات کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے، ان کی پیاری پیاری ذات اور صفات کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے، ان کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور انہی کی محبت میں زندگی، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا